السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ، رواہ البخاری۔ محترم سامعین، آج کے اس مختصر سے خطاب میں دعوت و تبلیغ کا منہج اس عنوان پر کچھ باتیں پیش کروں گا۔ قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت فرمائی آپ کے سامنے، جس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت ہی بہتر منہج کی طرف اشارہ کیا کہ دعوت و تبلیغ کیسی ہونی چاہیے اور اس کا انداز کیا، اس کا منہج کیا ہو۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک، کہ تم بلاؤ، دعوت دو، الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف۔ اللہ رب العالمین کا جو راستہ ہے اس راستے کی طرف بلانے کا اللہ تعالیٰ خود حکم دے رہا ہے۔ یہ دعوت انسان کو اللہ رب العالمین کے راستے کی طرف دینے کا اللہ رب العالمین نے اس آیت میں حکم دیا، اور اللہ رب العالمین نے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ امت محمدیہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، جسے اللہ رب العالمین نے امت خیر کہا، سب سے بہتر امت کہا۔ اخرجت للناس، اللہ نے کہا یہ امت نکالی گئی ہے عام لوگوں میں سے، پورے انسانیت میں سے، پورے لوگوں میں سے یہ امت نکالی گئی ہے۔ اخرجت للناس، یہ امت نکالی گئی تأمرون بالمعروف، تاکہ امت حکم دے بھلائی کے کام کرنے کا، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے، منکرات سے، حرام کردہ چیزوں سے، جتنی چیزیں جسے شریعت اسلامیہ نے حرام قرار دی ہے ان ساری چیزوں سے باہر نکلنے کا اور اس کو چھوڑنے کا حکم دے۔ اس لیے امت محمدیہ کو بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ تاکہ دعوت تبلیغ کرے، اور یہ دعوت تبلیغ اللہ کے راستے کی طرف بلانا۔ اب اللہ رب العالمین نے طریقہ بتلایا کہ دعوت دے تو کس طرح سے دے، بالحکمت، اللہ رب العالمین نے فرمایا حکمت کے ساتھ۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت کہتے ہیں دانائی کو۔ دانائی حضرت لقمان کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، کہ ہم نے لقمان حکیم رحمہ اللہ کو حکمت و دانائی عطا کی۔ حضرت لقمان کی حکمت، ان کی دانائی اثر من الشمس سارے لوگ جانتے ہیں۔ سورہ لقمان میں اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان علیہ الرحمہ، انہوں نے جو اپنے بیٹے کو تربیت کی، جو تعلیم دی، اس کو قرآن مجید میں نازل فرمایا۔ اس سے بڑی ان کی حکمت اور ان کی دانائی، ان کی سمجھداری، ان کا انداز تبلیغ، اس سے بہتر کیا کہا جا سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں نازل کر دے، اور اللہ تعالیٰ خود گواہی دے کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ حضرت لقمان علیہ الرحمہ، انہوں نے دعوت و تبلیغ کا جو مشن شروع کیا وہ اپنے بیٹے سے شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ،
کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، آپ اپنے گھر گھرانے کو ڈرائیے، اپنے خاندان والوں کو ڈرائیے، آپ کے جو گھر گھرانے والے ہیں ڈرائیے۔ ڈرانا مطلب کس سے ڈرایا جائے؟ انہیں آخرت سے ڈرایا جائے کہ حساب و کتاب ہونا ہے، قیامت بھی تمہارے لیے کوئی معنی رکھتی ہے، یہاں دنیا سے مر کر کہیں جانا ہے، وہاں حساب و کتاب بھی ہوگا، جنت جہنم کا معاملہ بھی دکھلائے۔ یعنی دعوت و تبلیغ کا سب سے پہلا بنیادی اصول میں سب سے پہلی چیز کہ اپنے قریب رشتہ داروں کو دعوت دے، دعوت ان تک پہنچائے۔ ماننا یا نہ ماننا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، وہ ہم آگے بتلاؤں گا۔ ہمارا کام ہے پہنچانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر کھڑے ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس مکہ کا جو طریقہ تھا، اور زمانہ جاہلیت میں جب کوئی پریشان ہوتا تھا، جب کسی کو تکلیف پہنچتی تھی، تو وہاں اوپر پہاڑ پر چڑھ کر کے وہ زمانہ جاہلیت طریقہ یہ تھا کہ پورے کپڑے اتار کر بڑھنا ہو کر وہاں پہنچ جائے اور یا صباحا کی پکار لگاتے تھے۔ لیکن اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لے آنے کے بعد یہ طریقہ ختم ہو گیا، ننگا ہونے والا۔ اللہ کے رسول وہاں پہنچ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں جا کر پکار لگائی یا صباحا یا صباحا۔ قوم وہاں پہنچی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو تم کیا کہو گے اس کے بارے میں؟ کہا ہم سچ مانیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو بھی جھوٹ بولتے پایا ہی نہیں، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا، ہم نے ہمیشہ آپ کو امین پایا، ہم نے ہمیشہ آپ کو خیر کا کام کرتے ہوئے پایا۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، تو سارے کے سارے لوگ پریشان ہو گئے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اپنے پرانے معبودان باطلہ کو چھوڑ دیں، ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے آپ کے رب کو ماننے لگ جائے، یہ کہاں کی بیوقوفی ہوئی؟ ابو لہب اللہ کے رسول کے پیچھے لگ جاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے تبت یدا ابی لہب وتب یہ سورت نازل کی کہ ابو لہب ہلاک ہو، برباد ہو جائے۔ تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پکار لگائی اور اللہ کی طرف بلایا، تو بلانا آپ کی ذمہ داری تھی۔ اب وہاں پر لوگوں نے نہیں مانا، لوگوں نے مخالفت کی، لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بنائی، تو یہ ساری چیزیں آج بھی ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ ہم جب بھی دعوت پیش کریں گے یہی معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ تو ہمیں وہاں پر کیا کرنا ہے؟ بالحکمہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا حکمت کے ساتھ کام لینا ہے، وہاں میں حکمت کا معاملہ وہاں اختیار کرنا ہے۔ حکمت سمجھداری کا نام ہے، یعنی ہمیں بہت دور تک سوچنا ہے کہ ہم دعوت پیش کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع پر ساتھ دیا، ہر حال میں ساتھ دیا، جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا، جب بھی کچھ پریشانی آتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ہمیشہ آگے آگے رہتے تھے۔ آخری وقت آتا ہے، بخاری شریف کی روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا آپ کلمہ پڑھ دیجئے، میں آپ کی سفارش کر دوں گا، میں آپ کی شفاعت کر دوں گا، آپ کلمہ تو پڑھ لیجئے۔ یہی چچا ہے، ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا۔ یہ وہی ابو طالب جن کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا۔ کہا کلمہ پڑھ لیجئے، میں آپ کی سفارش کر دوں گا۔ وہاں بڑے بڑے سرداران بیٹھے ہوئے تھے، وہاں بیٹھے ہوئے سرداران کہتے ابو طالب کہ آخری وقت میں اپنے آبائی دن کو چھوڑ دو گے؟ تو آج بھی دیکھیے جب ہم کہیں دعوت کے نکلتے ہیں تو بہت سارے ایسے چیلنجز ہمارے پاس آتے ہیں کہ جب ہم کسی کو بات پہنچائیں گے تو وہ بات کہیں اور جائے گی، سامنے والا کہتا ہے کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ ہماری اتنی بڑی میجورٹی ہے، ہمارے اتنے سارے سورسز ہیں، ہمارے اتنے سارے لوگ ہیں، ابھی تم وہاں جاؤ گے؟ یہ سارے معاملے آج سے نہیں، پہلے سے چلے آ رہے ہیں۔ جب ابو طالب اللہ کے رسول کے چچا ان کے جب ایسا لگا کہ اب وہ کلمہ پڑھ ہی لیں گے تو بڑے بڑے سرداران ابو جہل اور بڑے بڑے لوگ وہاں موجود تھے، وہ کہتے ابو طالب کیا آخری وقت میں اپنے آبائی کو چھوڑ دو گے کہ میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں اسلام نہیں لاؤں گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
پر یہ آیت نازل ہوئی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے ہیں, آپ صرف پہنچائیے, آپ راستہ دکھلائیے, ہدایت دینا ہمارا کام ہے, اللہ کہتا ہے. تو دوسرا پوائنٹ ملا کہ حکمت کے ساتھ ہمیں پہنچا دینا ہے. اور ایک چیز, ہمیں جلد بازی نہیں کرنا ہے. حکمت کے اندر ایک کی کہ بیٹے نماز قائم کر, یا بنی اقیم الصلاۃ, اے بیٹے نماز قائم کر, وامر اہلک, اور کہا حکم دے نماز کا, نماز کے قائم کر اور لوگوں کو بھلائی کا حکم دے. وامر بالمعروف ونہی عن المنکر, کہا بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روک. واصبر علی ما اصابک, حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا ہے بیٹے سن, جب تو دعوت کا کام کرے گا, لوگوں کو بھلائی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا, تو یاد رکھ لے تیرے ساتھ پریشانی آئے گی, بہت ساری مصیبتیں آئے گی, ایسی ایسی مصیبتیں آئے گی تو سوچ بھی نہیں پائے گا. تو اس مصیبت کے وقت میں تو صبر سے کام لینا, گھبرانا مت, پریشان مت ہونا, صبر کرنا. اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ان ذلک من عزم الامور, کہ یہ دعوتی کام, امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام, یہ بہت ہی عظیم معاملات میں سے ہے, بہت بڑی بڑی چیزوں میں سے ہے, یہ معمولی چیز نہیں ہے. تو اس کے اوپر صبر کرتے رہنا. اور ایک تفسیر ہوتی ہے صبر کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے. تو صبر جب انسان کرتا ہے تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. کبھی کبھار انسان جلد بازی میں آ جاتا ہے, اور جلد بازی میں آ کر کے وہ ایسے فیصلے لیتا ہے کہ انسان نہ ادھر کا رہتا نہ ادھر کا رہتا ہے. تو اللہ نے کہا حکمت سے دعوت کا کام کرنا. والموعظۃ الحسنہ, حکمت کے ساتھ ساتھ موعظۃ الحسنہ, اپنا وعظ جو کرنا وہ اچھا وعظ ہو, نصیحت کرنا ایک اچھے انداز میں, اچھے اسلوب میں. آپ کے اسلوب ایسے ہو کہ سامنے والا انسان آپ سے متاثر ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے دعوتی کام شروع کیا تو لوگ پریشان بہت سارے ہوئے, لیکن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور آپ کی بات کو سنتے تھے اور متاثر ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. بہت سارے واقعات سیرت کے اندر موجود ہیں. ایک مشہور روایت کہ عرب کے لوگوں نے, قریش نے ایک مجلس قائم کی کہ ایک آدمی کو, ایک شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا جائے اور وہاں جا کر کے وہ بات کرے. جب اللہ کے رسول کے پاس پہنچے تو کہا کہ آپ کو پیسہ چاہیے تو ہم پیسہ بھی دیں گے, آپ کو بہت سارا مال دیں گے, آپ یہ کام چھوڑ دیجئے. اور اگر آپ کوئی جاہ و منصب والے لڑکے سے شادی کرنا چاہتے ہیں, آپ کا مقصد ٹارگٹ یہ ہے کہ آپ شادی کرنے کے لیے یہاں پر اگر آپ یہ سب کام کر رہے ہیں تو ہم شادی بھی کروا دیں گے اچھی لڑکی سے. یا پھر آپ کو کوئی عہدہ چاہیے تو یہ بھی بتا دیجئے, ہم آپ کو عہدہ بھی دلوا دیں گے. اس لیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو جو منافقوں کا سردار تھا ابی بن سلول, اس کو یہ لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس کو سرداری ملنے والی تھی. اس کو لگا اللہ کے رسول کے آنے سے میری سرداری چھین لی گئی. تو یہ سارے پروپیگنڈے ہو رہے تھے, آپ کو جہاں منصب چاہیے وہ بھی مل جائے گا. اللہ کے رسول نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے, بس میرا کام یہ ہے کہ میں اللہ کی دعوت دیتا رہوں اور اس کی دین طرف بلاتا رہوں. تو واز ایسا ہو کہ سامنے اور متاثر ہو جائے. حسن, اچھے انداز میں واز کرے, اچھے انداز میں ہم بات پیش کریں. ہم وہاں پر ایک خوبصورت انداز میں قرآن اور حدیث سے مدلل بات کریں. قرآن میں اللہ نے یہ کہہ دیا, اس کے رسول نے یہ کہا, اور اس کے بعد کا جو بات قرآن میں کہی وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, اور اگر بحث و مباحثہ بھی ہو جائے تو اچھے انداز میں کرنا, گالی گلوچ میں اترانا. کافر, منافق, مشرک کے الفاظ مت لانا. آج کل ہوتا یہی ہے کہ جب ہم دعوتی میدان میں نکلتے ہیں کچھ تھوڑی انبن ہو جاتی ہے تو ہمارا کام آخری ہوتا ہے تو کافر, منافق, مشرک, تو ایسا ہے ویسا ہے, جہنم میں جائے گا. ہمیں جنت جہنم کا فیصلہ نہیں کرنا ہے. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي أَحْسَنُ, اللہ نے کہا کہ جب بحث ہو جائے, جادلو کہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے بحث کرنا. بھائی مفاعلہ کے یہ معنی ہوتا ہے کہ دو آدمی کا سامنے تکرار, مقابلہ, مواحظہ اور آپس میں گفتگو کسی مسئلے کو لے کر کے, جب مسئلے گفتگو بڑھ جائے تو احسن طریقے سے بات کرنا. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي أَحْسَنُ, احسن اتنا انتہائی زیادہ اچھے انداز میں اس سے بات کرنا, بحث کرنا, گالی گلوچ مت کرنا.
اللہ نے کہا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، کہ تم کسی گالی گلوچ کسی غیر یعنی اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو پوجنے والوں گالی مت دینا. وہ نادانی میں آ کر کے، وہ اپنی جہالت میں آ کر کے وہ اللہ کو گالی دے بیٹھیں گے. تو چاہے کتاب و سنت سے ہٹ کر جتنے بھی کام کرنے والے لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ہم ان کے بعد جب دعوت کے لیے جائیں تو وہاں پر اگر وہ ہمارے ساتھ تکرار پہ آ جائے یا گالی گلوچ پہ بھی آ جائے تب بھی ہمیں گالی گلوچ نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں دلائل پیش کرنا ہے، براہین پیش کرنا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ نے کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور کہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تمہارے میں جو اولو الامر ہے یعنی جو علماء کرام ہے ان کی بات کو سنو. لیکن فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر علماء کرام کی بات کے اندر کوئی تنازع آ جائے، اختلاف آ جائے تو قرآن و سنت کی طرف لوٹ جاؤ، اللہ کی طرف یعنی اللہ کی بات طرف اور اس کے رسول کی بات طرف لوٹ جاؤ. یہ دو ہی اصول ہے، کتاب اور سنت. جب اختلاف ہونے لگے تو یہ دونوں میں حل مل جاتا ہے. وہاں پر ایک حدیث اور پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا، کہ میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے، بلا شبہ جائیں گے، سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا. انکار کرنے والے کون لوگ ہیں؟ وضاحت کے ساتھ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کون ہے انکار کرنے والے، کون ہے جو جنت سے انکار کرے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، کہ جو میری پیروی کرے گا تو جنت میں داخل ہوگا. ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے وہی انکار کرنے والا ہے. یعنی جس نے شریعت محمدیہ کا انکار کیا، کتاب و سنت سے ہٹ کر جو بھی کام کیا وہ انکار کرنے والا ہے، وہ جنت سے انکاری ہے اور اس کا ٹھکانہ جنت ہو ہی نہیں سکتا ہے. ایک بہتر اسلوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے ہمیں. اللہ رب العالمین نے بہترین اسلوب کے اندر قرآن مجید کے اندر بہت سارے کفار و مشرکین کو جو چیلنج دیے ہیں، بہتر چیلنج کہ اگر تم سچے ہو تو قرآن کی ایک آیت بنا کے لاؤ، ایک سورت بنا کے لاؤ، کوئی قرآن مجید کے اندر سے 10 آیتیں لے کر آؤ. تو یہ ایسے چیلنج ہوتے ہیں کہ آسان عاجز ہو سکتا ہے. تو ہم ذرا یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اگر مانتے ہیں کہ تیری بات صحیح ہے، چل مان لیتے ہیں، تو ایک کام کر، تو دلیل لے کے آ جا، بھائی ہم مان لیں گے. لیکن ہمارے بہت سارے بیچارے بھائی جذبات میں آ کر کے ایسی بات کر جاتے ہیں کہ تم تو کافر ہو، مشرک ہو، جہنمی ہو. دیکھیے جنت جہنم کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں چھوڑنا چاہیے. ہمیں کسی کے بارے میں بھی ہمیں جنت جہنم کا فیصلہ قطعی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتم، کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کی آخری مرحلے میں ہے، کہ انسان ہو سکتا ہے آخری مرحلے میں توبہ کر لے تو ہم جنت جہنم کا فیصلہ فوراً نہ کرے. ہاں یہ ہے کہ جو کافر ہے، مشرک ہے، اس کے تعلق سے شریعت اسلامیہ نے واضح کر دیا ہے کہ یہ لوگ تو ہے ہی اس میں سے، لیکن مسلمانوں کے تعلق سے ہمیں جتنا ہو سکے اتنا بلانا چاہیے. یہ لوگ کیوں کتاب و سنت سے دور ہٹے ہوئے ہیں؟ جہالت کی بنا پر. جہالت یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے سامنے پردہ پڑا ہوا ہے، انسان سمجھ نہیں پاتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کا دور تھا وہ جہالت کا دور، جبکہ اسلام تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جہالت کا دور کہ اسلام سے ناواقفیت، اسلام کو نہیں جانتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ کے رسول کے درمیان ایک لمبا وقفہ ہے، اس لمبے وقفے کے اندر جہالت عام ہو گئی. اس دور میں انبیاء دعوت لے کر آتے تھے اور انبیاء دعوت کو پہنچاتے تھے، اسے لوگ قبول کرتے تھے، کچھ لوگ نہیں قبول کرتے، کچھ قبول کر لیتے. جب وہ ان کا انتقال ہو جاتا یا پھر اللہ انہیں اٹھا لیتا، عیسیٰ کو آسمان اٹھا لیا، تو اس کے بعد انبیاء علیہ السلام میں سے کوئی نبی نہیں آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں بہت سارے تبدیلیاں ہوئی، لوگوں نے اپنے من سے رد و بدل کر لیا، بہت سارے معاملات ہوئے. تو اسی جہالت کی بنا پر وہاں پر انہیں جاہلی دور میں کہا جاتا ہے. اور اسلام کے اللہ کے رسول کے واپس دوبارہ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے بعد بھی بہت سارے لوگ اس سے ناواقف رہے اور ان کے پاس دین صحیح طور پر نہیں پہنچ پایا، تو اس لیے وہ لوگ بھی دور رہے. لیکن جیسے جیسے اسلام پہنچتا گیا، مکہ مدینہ پورا کا پورا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پورا کا پورا مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا. تو ویسے ہی آہستہ 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 ایسے معاملات ہوتے
انشاءاللہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ ان کی جہالت دور ہو جاتی ہے اور ان کے اندر ایک سمجھ و بوجھ آ جاتی ہے، وہ سیکھ جاتے ہیں، تو ان کی جہالت کی بنا پر یہ سارے معاملے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے چند باتیں سماعت کی۔ سب سے پہلی چیز حکمت و دانائی کا معاملہ، دوسری چیز اچھے انداز میں بات پیش کرنا، اور جب بحث و مباحثہ ہو جائے، تکرار ہو جائے، تو بہتر انداز میں دلائل کی روشنی میں بات کیا جائے، ادھر ادھر گالی گلوچ نہ کیا جائے۔ یہ دعوت و تبلیغ جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، کہ جس کسی کو بھی اگر ایک آیت کا بھی علم ہو جائے وہ پہنچا دے۔ یعنی ہر انسان کے اوپر یہ چیز لازم ہے کہ اگر کسی ایک مسئلے کے بارے میں اسے معلوم ہو، ایک چیز کے بارے میں جان لے بھائی یہ غلط ہے، تو اس کو پہنچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جو شخص تم میں سے کسی برائی کو دیکھے، کوئی برا کام ہوتے ہوئے تمہاری نظر پڑ جائے، تو چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان کا استعمال کرے اور زبان سے روکنے کی کوشش کرے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کم از کم اپنے دل میں تو برا جان لے، اور اپنے دل میں برا جاننے کے بعد اس چیز سے دور رہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہی ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے۔ تو اس حدیث میں 3 کیٹیگری بیان کی گئی کہ انسان کے پاس اگر رسوخ ہے، طاقت ہے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے، اور اس کے پاس اتنا سورسز ہے کہ وہ اس کے ہاتھ سے روکنے پر اس کے ساتھ کوئی تکلیف نہیں آ سکتی ہے، گورنمنٹ کے قانون کو سے بچ کر کے اگر وہ ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے۔ اگر وہاں پر گورنمنٹ کا قانون یا حکومت کا قانون آڑے آ رہا ہے اور ہو سکتا ہے ہمارے ہاتھ سے روکنے سے ہم پر کچھ تکلیف آ جائے، تو کم از کم اپنے زبان سے تو ہم کہہ ہی سکتے ہیں، اس پر تو گورنمنٹ بھی آپ کو کچھ نہیں کر سکتی۔ ہاتھ میں قانون کو لینا یہ گورنمنٹ کے خلاف ہو جائے گا، لیکن زبان سے تو ہم روک ہی سکتے ہیں بھائی آپ غلط کر رہے ہو۔ ہاں اگر وہاں میں خدشہ ہے کہ زبان سے کہنے سے بھی اگر اختلاف پھیل سکتا ہے، انتشار ہو سکتا ہے، معاملات خراب ہو سکتے ہیں، تو بطور مصلحت ہم کچھ وقت کے لیے خاموش بھی رہ جائے اور اپنے دل میں کم از کم برا جان لے۔ دل میں برا جاننا یہ تو ضروری ہے، ہر حال میں دل میں برا جاننا ہی جاننا ہے۔ اگر کوئی غلط کام ہوتا ہے تو دل میں برا جاننا کسے کہتے ہیں؟ کوئی غلط کام ہو رہا ہے مثلا، تو ہم وہاں نہ جائے، ہم وہاں سے بچے۔ ہمارے وہاں نہ جانے سے ہو سکتا ہے کہ اس کے ذہن کے اندر ایک بات آ جائے، بھائی فلاں آدمی کیوں نہیں آیا؟ اس کو پتا چلے گا کہ بھائی اس لیے نہیں آیا کہ تم نے غلط کام کیا ہوا ہے، یہ کوئی گناہ کا کام تمہارے یہاں ہو رہا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کی ذریعے اصلاح ہو جائے۔ تو یہ 3 کام ہوئے۔ ایک حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر حدیث کا راوی، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے۔ کبھی کبھی انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے کیا پڑی ہے، فلاں آدمی سنبھال لے گا۔ لوگ یہی سوچتے ہیں بھائی فلاں آدمی معاشرے میں ہے، چلو وہی دیکھ لے گا، ہمیں کیا پڑی ہے۔ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر فرد ذمہ دار ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ کسی ایک آدمی ذمہ داری ڈال دو خلاص۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا۔ رائی کسے کہتے ہیں عربی کے اندر؟ چرواہا، بکری چرانے والے کو رائی کہا جاتا ہے۔ بکری چرانے والا جب بکری لے کر نکلتا ہے تو اس پر ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ جتنی بکریاں اس کے پاس ہیں ان ساری بکریوں کو سنبھال کے رکھنا ہے، ان ساری کی ساری بکریوں کا حساب دینا ہے۔ جب وہ بکری چرا کر گھر آتا ہے تو چرواہے کو بکری کے مالک کو حساب دینا ہوتا ہے۔ بھائی اگر ایک بکری غائب ہو گئی تو مالک پوچھے بکری کہاں گئی، کیا ہو گیا، کچھ تکلیف ہو گئی، کیا ہو گیا، وہاں حساب دینا پڑتا ہے مالک کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر وہی لفظ استعمال کیا، رائی، کلکم راعن، رائی کا استعمال کیا کہ تم چرواہے کے مانند ہو۔ ہر ایک انسان سے اس کو جو ذمہ داری دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا۔ تو ہر ایک کے بارے میں، ہر ایک کے پر ذمہ داری بنتی ہے کہ جو بھی علم ہو جائے، بلغوا عنی ولو آیہ، کہ اگر ایک ہی آیت کا علم ہو تو ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہنچائے۔ پھر اس کے بعد مختلف حدیث کے اندر الفاظ فلا ذمہ دار ہے اور فرد بتلایا گیا، لیکن عمومی بات ہمیں کرنی ہے کہ ہر ایک پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔
دعوت و تبلیغ کے اندر سب سے بنیادی چیز میں سب سے پہلی چیز نیت کا صاف ہونا. انسان اپنی نیت کو صاف کر لے، اس لیے کہ انسان کی نیت کا دخل ہر چیز کے اندر ہوتا ہے. کہتے ہیں جیسے نیت ویسی برکت. انسان کی جیسی نیت ہوتی ہے ویسے اس کے معاملات بھی ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جس کے راوی، انما الاعمال بالنیات لکل امرئ ما نوى، کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کی نیت کے مطابق ہے، اور ہر انسان کو اس کی نیت کے بقدر اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. اگر کوئی انسان ہجرت کرتا ہے اللہ اس کے رسول کے لیے تو اس کو اس کا ہجرت کا ثواب ملے گا. اگر کوئی انسان ہجرت اس لیے کرتا ہے جس کے الفاظ کہ فلاں جگہ جا کر کے فلاں لڑکے سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس نے شادی کرنے کے لیے ہجرت کی ہے، اس کو شادی کا ہی اجر ملے گا. تو اس حدیث سے محدثین کیا بتلانا چاہتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے سارے کے سارے محدثین میں اکثر محدثین انہوں نے اپنی کتاب کی ابتدا سے پہلے، شروعات سے پہلے اس حدیث کو ضرور بیان کیا ہے. انما الاعمال بالنیات لکل امرئ ما نوى. اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ مقصد ہوتا ہے تاکہ وہ سارے کام کرنے سے پہلے وہ اپنی نیت کی درستگی، اپنی نیت کو صاف کر لے کہ انسان کی نیت یہ ہو کہ وہ اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے اور اللہ کا حکم ہے اس لیے دعوت دے رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، یا ایھا المزمل قم فانذر وربک فکبر. یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھ جا، اے چادر اوڑھنے والے اٹھ جا. قم فانذر، کھڑا ہو جا اور لوگوں کو ڈرا، لوگوں کو آگاہ کر، لوگوں کو متنبہ کر، لوگوں کو بتلا. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی تکبیر بیان کر، اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کر. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے وَثِيَابَكَ، اپنے کپڑے کو پاک کر لیں. اپنے کپڑے کو پاک کرنا، ایک پاک کرنا کیا ہے؟ دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے شرک و بدعت سے پاک کرنا، گناہوں سے پاک کرنا، شرک و بدعت کو ختم کر کر کے پاک کرنا، اور ایک دنیاوی غرض سے پاک کرنا. دونوں اعتبار سے ہوتا ہے کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کہ اپنے کپڑے کو پاک کر لیں. تو پاک، یہ ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ قوم کو آپ ڈرائیے، آگاہ کیجیے، تبلیغ کیجیے، لوگوں کو بات پہنچائیے. اور اللہ رب العالمین نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، فَذَكِّرْ فَإِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیجئے، آپ نصیحت کرنے والے ہیں. انما انت مذکر، آپ یقیناً نصیحت کرنے والے ہیں. لست علیہم بمسیطر، اور ساتھ میں یہ بھی سن لیجئے کہ آپ کسی پر نگہبان نہیں ہے. نگہبان نہیں مطلب ماننا یا نہ ماننا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. انسان مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کو پہنچانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے کہا آپ پہنچائیے، آپ بتلائیے، آپ آگاہ کیجئے، آپ کو یہ کام تو کرنا ہے. تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ہر ایک انسان کو پہنچانے کی کوشش کریں، ہر پلیٹ فارم سے، ہر راستے سے، ہر ذریعے سے، جتنے بھی ذرائع ہمارے پاس ہو سکتے ہیں ہم ان سارے ذرائع سے لوگوں تک بات پہنچانے کی کوشش کریں. انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ تھا. اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کی ایک صفت بیان کی کہ اعلانیہ طور پر بھی ڈرایا اور فردن فردن بھی ڈرایا. یعنی کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ ایک کو بٹھا لیا، کبھی اعلانیہ طور پر یعنی عام مجلس لگا کر کے کئی لوگوں کو وہاں بٹھا کر کے بھی ڈرایا، دعوت تبلیغ کا کام کیا. تو انبیاء علیہ السلام کا ایک مشن رہا دونوں طریقے سے. تو ہمیں دونوں طریقے سے کام کرنا ہے. کبھی کبھی انسان اکیلے بیٹھا کر سمجھایا جائے، بات سمجھ میں آ جاتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے نہیں سمجھ میں آتی ہے. تو انسان وقت چاہتا ہے، ہم وقت بھی دے، ہم سب کچھ اس کے لیے قربان کریں، یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا ضروری ہے. ایک جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ نصیحت کیجئے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنین کو آپ کی نصیحت فائدہ پہنچائے گی. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ مومنین کو بھی نصیحت کی ضرورت ہے، ان کے لیے بھی واعظ و نصیحت کی انتہائی ضرورت ہے، کیونکہ ایمان انسان کا گھٹتا بڑھتا ہے.
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان راستے پہ چل رہا ہے، بھٹک گیا، تو ہر ایک کے لیے نصیحت کرنا یہ ضروری ہے، ان کو بھی دعوت کا کام دیا جائے۔ انبیاء علیہ السلام کا معاملہ آپ دیکھیے، غور کیجئے۔ ایک حدیث بخاری شریف کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت سارے کے سارے نبی اپنی اپنی قوم کے ساتھ آئیں گے۔ کل نبی، ہر نبی یاتی یوم القیامہ باقوام، اپنے قوم کے ساتھ آئیں گے، یعنی سب نبی اپنے اپنے قوم کو لے کر آئیں گے۔ اس کے اندر ایک بات یہ بتلائی گئی کہ کچھ نبی ایسے ہوں گے جن کے ساتھ ایک دو آدمی ہوں گے، صرف ایک دو آدمی رہیں گے، اور کچھ نبی ایسے ہوں گے جو صرف اکیلے ہوں گے، ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا، اور کچھ نبی ایسے ہوں گے جن کے پاس بہت بڑی جماعت ہوگی، بہت بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے۔ آگے فرمایا کہ پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے پاس ایک جماعت پیش کی گئی جو بڑی جماعت تھی، میں نے گمان کیا شاید یہ میری جماعت ہو، اس لیے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ تم شادی کرو ایسی عورت سے جو زیادہ بچے جننے والی ہو، کیوں؟ تاکہ میں دیگر امت پر فخر کر سکوں اور میری جماعت بہت زیادہ ہو، میری امت بڑی ہو۔ تو اس حدیث کے تناظر میں قیامت اللہ کے رسول کہتے ہیں میرے پاس جماعت پیش کی جائے گی وہ بڑی تعداد میں، تو اللہ کے رسول کہیں گے یہ شاید میری جماعت ہو، کہا نہیں وہ آپ کی جماعت نہیں، کہا پھر اس کے بعد ایک جماعت آتی ہے، کہا یہ آپ کی جماعت ہے جو بڑی تعداد میں، سب سے زیادہ تعداد میں، تو امت محمدیہ یہ روز قیامت سب سے بڑی تعداد میں ہوگی۔ پھر آگے لمبی حدیث کے اس میں سے 70,000 افراد جنت میں جائیں گے بغیر حساب کتاب کے، اور بعد میں معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس کے اندر آپ سے بتلانا مقصود یہ ہے کہ بہت سارے انبیاء آئیں گے، ان سارے کے سارے انبیاء کے اندر کچھ نبی ایسے ہوں گے جو فردن ہوں گے، اکیلے ہوں گے، بہت سارے نبی ایسے ہوں گے جن کے پاس ایک دو لوگ ہوں گے، بہت سارے نبی ہوں گے جن کے ساتھ بہت بڑی جماعت ہوگی۔ تو اس حدیث سے کیا بتلانا مقصود ہے کہ بہت سارے نبی آئے، انہوں نے دعوت پیش کی، اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو بھیجنے کا مشن جو بتلایا وہ کیا ہے؟ توحید، وہ ہے دعوت کا کام۔ اللہ تعالیٰ نے جو پورے دنیا کو عالم ارواح میں پیدا کیا تھا، اور وہاں پر جو اللہ رب العالمین نے عہد لیا تھا، وہ عہد کیا تھا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پالنہار نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں، آپ ہی تو ہمارے پروردگار ہے۔ قالوا بلا شہیدنا، لوگوں نے کہا بلکہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں۔ تو اسی عہد کو یاد دلانے کے لیے، اسی عہد کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے اللہ تمام انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت عاد اپنے قوم کی طرف آتے ہیں، اور آنے کے بعد اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح کو اپنے قوم کی طرف بھیجا، سمود کی طرف، انہوں نے بھی کیا پیغام دیا؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، کہ ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اور کہا تم اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ تو ہر تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام جتنے بھی آئے، سب کا مشن توحید کی دعوت دینا اور لوگوں کو بتلانا، آگاہ کرنا، سکھلانا، بتلانے کے لیے۔ اب سارے کے سارے نبی، جتنے نبی اللہ رب العالمین نے دنیا میں اتارے، اس میں کچھ کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کے ذریعے بھیجا، اور کچھ نبیوں کو پچھلے ہی نبی کی کتاب کو لے کر کے پیغام دینے اور دعوت کو آگے پہنچانے کہا۔ تو وہ سارے کے سارے نبیوں نے اپنے اپنے حساب سے دعوت دی۔ کچھ نبی جن کے ساتھ کچھ لوگ جڑ گئے، کچھ نبی جن کو انکار کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے بعد جب بات پیش کی تو ان کے بیٹے نے ان کی بات کو رد کر دیا۔ لوگ ایک تانا دیتے ہیں نا، وہی میں بتلانا چاہتا ہوں، لوگ تانا دیتے ہیں کہ تم دعوت کے لیے نکلے ہو، تمہارے گھر کے ٹھکانے نہیں، تمہاری بیوی ایسی، تمہارے بچے ایسے، تمہارے بھائی ایسے، تمہارے گھر کے ٹھکانے ہے ہی نہیں، تو ہمیں کیا بتلانا ہے؟ کیا جواب ہونا چاہیے اس کا؟ اللہ نے کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے گھر والوں کو سب سے پہلے آگاہ کرو،
बतलाओ, डराओ, उन तक सिर्फ बात पहुंचानी हमारी जिम्मेदारी है। उनको मार करके जबरदस्ती हम उन पर नहीं ला सकते हैं। अब अगर वो नहीं आता है तो हम क्या कर सकते हैं? वो हमारे हाथ में तो है नहीं। अल्लाह के रसूल के चचा अबू तालिब अभी आपके सामने पेश किया, अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल कर दी, इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, कि नबी आप जिसे चाहते हिदायत नहीं दे सकते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा अल्लाह के रसूल नूह के साथ डिस्कस कर रहा है कि अब्बा जान मैं आपके कश्ती में नहीं आऊंगा, मैं किसी का चढ़ जाऊंगा, बुलंदी पकड़ लूंगा। जब पानी भर जाता है तो उससे पहले देखिए हज़रत नूह कश्ती बनाते हैं। एक पॉइंट देखिए, हम दावत तबलीग करेंगे तो हमारे साथ ये मामला पेश आता रहता है, लोग मजाक उड़ाएंगे, चल पड़े, 2-3 लोग लेकर देखो चल पड़े, ये मजाक उड़ेगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब कश्ती बना रहे थे तो लोगों ने कहा है नूह इसको कहां चलाओगे, जमीन पे चलाओगे, नदी तो बहुत दूर है, यहां से समुंदर बहुत दूर है, कहां चलाओगे इसको। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कौम ने मजाक उड़ाया, क्या नहीं किया, सब कुछ किया, लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने रब के हुक्म के मुताबिक अपना काम करते गए करते गए करते गए। फिर जब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक पानी भरा, लोग कश्ती में सवार हुए, तो उस वक्त हज़रत नूह ने कहा कि बेटा आ जा। बेटा कहता है कि मैं तो फला ऊंची जगह पहुंच जाऊंगा, मैं फला टीले पे चढ़ जाऊंगा, मुझे पानी कुछ नहीं कर पाएगा। तो पानी ने आकर उस बच्चे के पास जब पहुंचने लगा तो हज़रत नूह ने कहा या अल्लाह ये मेरा बेटा है, उसको बचा ले। तो अल्लाह ने कहा कि नूह ये तेरे अहल से है ही नहीं, ये तेरे अहल से है ही नहीं। जब हज़रत नूह ज़रा करने लगे तो अल्लाह ताला ने बतौर तदबीक हज़रत नूह से कहा कि नूह ज़रा नहीं। तो इस वाक़े से क्या मालूम होता है, क्या नसीहत मिलती है, क्या सीख मिलती है कि अगर बेटा हमारी बात नहीं सुनता है तो हमारी जिम्मेदारी इसको पहुंचाना है। हाँ, ये बात गौर से सुन लीजिए, अगर हमारा बेटा सही रास्ते पर है और दीन इस्लाम से हटा हुआ है, मनहज सलफ से हटा हुआ है, तब हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। ला इकराह फिद्दीन, दिन में उसके लिए कोई जबरदस्ती नहीं। हाँ, लेकिन अगर हमारा बेटा दीन इस्लाम पर है और मनहज सलफ पर आ चुका है, उसके बाद क्या करेंगे? मुरु औलादकुम बिस्सलाह वहुम अबनाउ सब'i सिनीन, कि उसे 7 साल की उम्र में नमाज का हुक्म दो। वहुम अबनाउ, और तुम्हारे बेटे वदरिबू माशरा सिनीन, जब 10 साल के पहुंच जाए तो मारकर नमाज पढ़ाना है उसको। ये मामला कब का है? जब इस्लाम के अंदर दाखिल हो गया, इस्लाम के सारे फरामीन को समझ रहा है, तब की बात है। लेकिन अगर वो मनहज सलफ पे आ ही नहीं रहा है, वो कुरान और सुन्नत की दावत पे नहीं आ रहा है, तो उसका मामला अलग है, हमारा काम उसको पहुंचाना है। और एक बात, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कितने साल दावत का काम किया? 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं, 950 साल। अल्फसनतिन 50 आमा इल्ला 50 आमा। कुरान में अल्लाह ताला ने इसके बारे में कहा अल्फसना, अल्फ कहते हैं 1000 को, 1000 साल, उसमें इल्ला 50 आमा 50 साल निकाल दीजिए, तो 950 साल तक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने कौम में काम किया, दावत दी, लोगों को बुलाया, समझाया, दीन की तबलीग करते रहे। कितने लोग आए? चंद लोग आए। तो ये कुरान मजीद, एक बात बतला दूं, कुरान मजीद के अंदर अंबिया के वाकयात जो और पिछली कौम के वाकयात मौजूद है। हम ये सोचते हैं ये सिर्फ हमारे दिमाग को सुकून पहुंचाने के लिए है, हम सोचते हैं हमारे दिल को खुश करने के लिए है। लोग बैठ जाते हैं कि हाँ ये वाकया सुनाओ, फला वाकया सुनाओ, ये वाकया सुनाओ। ये वाकयात किस लिए है? इबरत के लिए, नसीहत के लिए है, उम्मत मुहम्मदिया को सीख देने के लिए है, उम्मत मुहम्मदिया को बतलाने के लिए है कि उम्मत मुहम्मदिया तुम भी सुनो, सीखो कि पिछले अक़वाम ने ऐसा ऐसा किया तो उनके साथ ऐसा हुआ, पिछले नबियों ने ऐसी दावत दी, उनके साथ ऐसा ऐसा मामला किया गया। तो ये सारी चीजें इसलिए हैं। हजरत आद, हजरत सालेह, हजरत शुएब और दिगर जितने अंबिया जिनका तस्करा मिलता है, जिनका नहीं मिलता है, सारे के सारे अंबिया ने अपने अपने मिशन पर काम किया, अपने मिशन पर दावत दी, सबने अपने अपने तौर पर काम किया। कुछ लोग उनकी बात को माने, कुछ लोगों ने नहीं माना। हमारे नबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने भी कसर नहीं छोड़ी, बल्कि आपने भी दावत दी, आपने भी लोगों को बुलाने की कोशिश की। कुछ लोग माने, कुछ लोग नहीं माने।
مانتے گئے ایک دور آیا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ ہو گئے. لیکن یہاں بھی دیکھیے جب اللہ رسول اکیلے تنہا تھے تو لوگوں نے آپ کا ہی مذاق اڑایا, آپ کو بھی ساحر کہا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اس کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے رسول جب بات پہنچاتے کہا جادوگر ہے, ساحر ہے, جادوگر ہے, کہاں مجنون پاگل ہے. ہمیں کہہ دیا جائے کہ پاگل ہے تو ہمارا غصہ ایک دم آسمان پہ چڑھ جاتا ہے, ہمارا پارا آسمان پہ چڑھ جاتا ہے کہ ہمیں پاگل کہہ دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل تک کہا گیا, مجنون تک کہا گیا, نہ جانے کیا کیا کہا گیا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی غصہ نہیں ہوئے, صبر سے کام لیا. طائف کا واقعہ مشہور ہے. کیا آپ طائف میں گئے, کس لیے گئے تھے بھائی؟ مال کمانا تو نہیں گئے تھے, آپ کو پیسہ مقصود نہیں تھا, آپ کو کوئی اور چیز نہیں چاہیے, بلکہ کیا چاہیے تھا؟ آپ دعوت دین کے لیے وہاں گئے تھے. طائف والوں نے انہیں پریشان کیا, لمبا واقعہ, بہت ساری چیزیں ان کے اللہ کے رسول کے ساتھ ہوئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ برداشت کیا. جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ آپ لہولہان ہو گئے, بے ہوش ہو گئے, تو پہاڑ کے فرشتے آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم تو دیجئے, ہم ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر کے ان طائف والوں کو پیس دیں گے. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کیا بات پیش کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک بات پیش کی, وہ کیا؟ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. کہا ہے فرشتوں روک جاؤ, روک دیا اور کہا ہے اللہم اہد قومی, اے اللہ میرے قوم کو ہدایت دے, اے اللہ میرے قوم کو سیدھا راستہ دکھلا دے. فانہم لا یعلمون, یقیناً یہ میرے قوم نہیں جانتی, میری قوم سمجھتی نہیں ہے, انہیں علم نہیں ہے, ان کا تعلیم نہیں ہے, وہ جانکار ہے ہی نہیں, اس لیے ہمارے ساتھ ایسا کر رہی ہے. تو طائف کے واقعے سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ اتنا پریشان کیا گیا, اتنا زیادہ مارا گیا, یہاں تک کہ بدماشوں کو لگا دیا اور پتھر مار کر کے نبی کو لہولہان کیا گیا. لیکن پھر بھی زبان سے کیا کلمات, اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. میں نے اس لیے شروع میں کہا کہ جہالت ہے جس کی بنا پر یہ لوگ کتاب و سنت سے دور ہے. وہی معاملہ ان کا بھی تھا کہ جہالت نے انہیں دور کر رکھا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ برداشت کر کے, چاہتے تو فرشتے کہتے پیس دو, لیکن نہیں, آپ نے صبر کیا, برداشت کیا, تو ہمیں بھی برداشت کرنا ہے. جتنے بھی بات ہمارے ساتھ آئے, جو بھی کچھ کہا جائے, سب کچھ ہمیں اس کان سے سننا, اس کان سے نکال دینا ہے, اور آگے کے بارے میں سوچنا ہے کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا, جب بھی کچھ معاملہ ہوتا تو آپ مشورے کرتے صحابہ کرام کے ساتھ, اور اگلے میٹنگ کے بارے میں, اگلے معاملات کے بارے میں آپ غور کرتے ہمیں کیسے اور آگے ان کا کام کرنا ہے. تو ہمیں ایسے معاملات سے گھبرانا نہیں ہے, ڈرنا نہیں ہے, بلکہ اپنے حوصلے کو اور مضبوط کرنا ہے, اور ہمیں اپنے کام میں لگا رہنا ہے. کتنی بھی پریشانی آ جائے, کتنا بھی کیا آ جائے, سب کچھ برداشت کرنا ہے اور آگے بڑھتے رہنا ہے. یہاں تک کعبہ کے اندر اللہ کے رسول پر پتھر ڈالنے کی بات بھی آ جاتی ہے. وہاں ہی معاملہ دیکھیے کتنا لمبا معاملہ ہو جاتا ہے. یعنی ایک اللہ کے رسول کی زندگی کے واقعات ہمارے لیے عبرت نصیحت. اللہ تعالیٰ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بالکل اسوہ اور نمونہ ہے, ہمارے لیے بالکل آئیڈیل ہے. ہمیں اسی کے مطابق چل کر کے ہمیں ویسے ہی کام کرتے رہنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول میں ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کام کے لیے نکلتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا نہیں ہوتا ہے, بہت سارے معاملات ان کے ساتھ بھی. فرعون کا ظلم, فرعون کا تشدد, یہ آج کے دور میں فرعون جیسا کوئی آدمی نظر ہی نہیں آتا ہے, اتنا تشدد, اتنا ظلم. لیکن اس دور کے اندر بھی حضرت موسیٰ نے کام کیا, اپنی بات کو پہنچائی, دعوت کا کام جاری رکھا, گھبرائے نہیں, ڈرے نہیں. تب جا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی جماعت بنی, ایک بڑی قوم بن گئی. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ, توکل, ایمان پختہ اور نتیجہ, اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ کہ ضرور نتیجہ ملے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا کام آگے بڑھاتے گئے, اپنا کام آگے بڑھاتے گئے. ایک چیز اخلاص, سب سے اہم چیز اخلاص کا ہونا انتہائی ضروری ہے. ہم نے دیکھا ہے اپنی عمر کے اندر کہ انسان کام کر رہا تھا, کرتے کرتے اس کے اندر اخلاص جاتا رہا, اور ریاکاری جب داخل ہو گئی تو وہ انسان ہلاک برباد ہو گیا. کیونکہ جہاں ریا آتی ہے
وہاں شیطان کو دروازہ خود مل جاتا ہے اور شیطان وہاں انٹری کرتا ہے اور انسان کو صحیح راستے ہٹا کر کے وہ طرح طرح کے خرافاتی راستے دکھلاتا ہے. تو بنیادی چیزوں میں سب سے پہلی چیز اخلاص کا ہونا انتہائی ضروری ہے. اللہ کے لیے اخلاص کس کہتے ہیں کہ خالص اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر طلب کرنا اور خالص یہ نیت ہو کہ ہم اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ اخلاص ہونا انتہائی ضروری ہے. اگر اخلاص نہیں ہوا تو ہمارے سارے کام خراب ہو جائیں گے, ہمارے سارے معاملے درہم برہم ہو جائیں گے اور اخلاص کے ختم ہوتے ہی ہم پورے برباد ہو جائیں گے. تو اخلاص کا ہونا انتہائی ضروری ہے. اخلاص ہر حال میں ہمیں اخلاص کو لے کے چلنا ہے, مخلص ہونا انتہائی ضروری ہے. اور ایک چیز, ہم دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ اپنے تجارت کے معاملات کو بھی بہتر بناتے رہیں. ایسا نہیں کہ انسان تجارت چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائے بس لگ جائے اس کے اندر, نہیں. بہت سارے لوگ ایسی باتیں پھیلاتے ہیں کہ دین کا بیڑا اٹھایا ہے, تبلیغ میں لگا ہوا ہے اور تجارت چھوڑ دی. تجارت نہیں چھوڑنا ہے, کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت ہی اہم چیز ہے, ہمارا مستقبل ہے. یہ ہم اس کے ذریعے آگے بڑھ سکتے ہیں. ابتدائی دور میں صحابہ کرام کتنے کمزور تھے, لیکن آگے بڑھتے گئے, تبلیغ بھی جاری رکھی اور اپنا تجارت کے معاملہ بھی جاری رکھا اور تجارت کرتے گئے, دعوت تبلیغ کرتے گئے. بہت سارے انبیاء کے بارے میں آپ سنیں گے کہ کسی انبیاء نے درجی کا کام کیا, کسی نے لوہے کا کام کیا. داؤد لوہے کا کام کرتے تھے, حضرت ادریس السلام درجی کا کام کرتے تھے. ویسے بہت سارے نبی درجی کا کام بھی کیا کہ انہوں نے. کچھ اپنے اپنے معاملات کو بھی لے کے رہے, کیونکہ اپنے گھر بھی چلانا ہے, سب کچھ لے کے چلنا ہے, تو تجارتی معاملات میں بھی انسان آگے بڑھتا رہے. اس لیے کہ صرف زبان سے ہی کام نہیں ہو پاتا, کہیں کہیں پہ مال کی ضرورت پیش آتی ہے, مال کی قربانی بھی کرنی ہوتی ہے. تب مال ہوگا, تجارت اچھی ہوگی, تب انشاءاللہ ہم مزید آگے کام کر سکتے ہیں. تو ہر اعتبار سے ہمیں کام کرنے کے لیے ہمیں تیار ہونا ہوگا. اس میں سب سے بڑی چیز جو آتی ہے وہ ہمارے خود کے اعمال. اس کے اندر ایک کتاب روضۃ العقلاء و نزہۃ الفضلاء, یہ عربی میں کتاب ہے. اس کے مصنف امام ابی حاتم اس کتاب کے مصنف ہے امام ابو حاتم دارمی. یہ امام دارمی رحمہ اللہ یہ بہت مشہور محدث بھی ہے. ان کی بہت مشہور کتاب حدیث کتاب نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر اسلاف کے بہت سارے واقعات کو اور بہت سارے اقوال کو جمع کیا ہے. اس کے اندر ایک بنیادی باتوں میں سب سے اہم بات جو بیان کی گئی ہے کہ تبلیغ کے پہلے 4 اسٹیپ ہے. کسی کو بات پہنچانے سے پہلے 4 اسٹیپ ہے, اور اس 4 اسٹیپ کے بعد 5واں اسٹیپ جو آتا ہے, 4 اسٹیپ کے بعد جو 5واں اسٹیپ جو آتا ہے وہ دعوت تبلیغ. پہلا اسٹیپ کیا ہے اس کے اندر انہوں نے پہلا اسٹیپ بیان کیا ہے. وہ کیا ہے؟ پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ پہلے معاشرے کو سکون دیا جائے. جیسے ابھی ہم پورے سکون سے بیٹھے ہوئے, سکون سے بیٹھا جائے, سکون سے بیٹھ کر کے بیٹھ لے. اس کے بعد جب کوئی بات کہے تو اس کی بات کو بہت غور سے سنیں, اس کے ایک بات کو اپنے ذہن میں اتارے, خوب ذہن میں سن کر رکھے. سننے کے بعد تیسرا اسٹیپ جو آتا ہے وہ تیسرا اسٹیپ ہے اس کو یاد کرے. سن کر ایسے نہ رہ جائے, بلکہ اس کو یاد کر لانا تو بہت آسان ہو گیا. پہلے کا دور یہ تھا کہ کوئی بات متکلم اپنی بات پیش کر دیا, ختم بات. جس نے لکھا لکھ لیا, نہیں لکھا. اب تو الحمدللہ اللہ کا بے پایا احسان اور فضل ہے کہ اس نے ایسے دور ہمارے اور ایسے نعمتیں ہمیں عطا کر دی کہ اس کے ذریعے سے, سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا پھر ویڈیوگرافی کے ذریعے انسان کی بات ریکارڈ ہو جاتی ہے, اس کو بعد میں سن کے انسان یاد کر سکتا ہے. یعنی اتنا آسان ہو گیا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اللہ کے نعمت کو ہم شمار کرنا چاہے نہیں کر سکتے ہیں. تو انسان اس کو یاد کرے, اچھے سے حافظ ہو جائے, اس کا یاد کر لیں. یاد کرنے کے بعد چوتھا اسٹیپ اس پر عمل کرے. انسان جو ہی بات سنے اس کو یاد کر اس پر عمل کریں, اور اس پر جب عمل کریں تو 5واں اسٹیپ آتا ہے نشر و اشاعت, یعنی اس کو لوگوں تک پہنچائے. 5واں اسٹیپ تبلیغ ہے. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم پہلے اسٹیپ میں تبلیغ شروع کر دیتے ہیں. ابھی ہم نے نہ سیکھا نہ سنا, کچھ نہیں, چالو ہو گئے. جتنے منکرین حدیث ہے, جتنے بھی آج حدیث کا انکار کرنے والے کھڑے ہو رہے ہیں, آپ دیکھیے جتنے الحاد کے شکار ہیں, یعنی جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے, جتنے بھی دنیا کے اندر آج جو اسلام کہتے ہیں کچھ اسلام کوئی چیز ہے ہی نہیں, اسلام کیا جی انسانیت مذہب ہے,
جتنے بھی مسلمانوں میں الہاد کے شکار ہوئے ہیں، یعنی اسلام کو انہوں نے مذاق بنا لیا ہے، یہ سارے کے سارے بغیر تعلیم کے میدان میں آ گئے اور ویسے ہی بغیر تعلیم کے دعوت تبلیغ شروع کر دی۔ کچھ دن رہتے ہیں تبلیغ کے میدان میں، اس کے بعد اپنی گمراہیاں پھیلاتے ہیں۔ مرزا دیکھ لیجئے، محمد علی مرزا مشہور ہے، محمد علی مرزا اعلی پیمانے پر دیکھا جائے آج اتنی گمراہیت پھیلا رکھی ہے۔ سامبو کے مولانا عبد الوہاب صاحب مجھ سے 2 سال 2.5 سال پہلے کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ محمد علی مرزا کے علاقے کچھ بچے پڑھتے تھے مدینہ کے اندر، کہا وہ سارے کے سارے کہتے ہیں وہ شیعہ ہے، وہ رافضی ہے، اس نے اسلام کو برباد کرنے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ لیکن ہمارے نوجوان اللہ محفوظ رکھے اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس کے بیانات سن کے گمراہ ہو رہے ہیں۔ وہ حدیث کے کچھ الفاظ پیش کرتا ہے، ہمارے حدیث سنتے رہے، حدیث سے بات کر رہا ہے، لیکن اس کی اس حدیث کے تو گمراہیت ہے۔ بعض الفاظ پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو یہی دعوت دی گئی ہے، یہی بتلایا گیا ہے۔ بڑے بڑے علماء کرام کی کتاب کو اٹھاتا ہے، اس میں تھوڑی تھوڑی باتیں جو انہوں نے دفاع میں پیش کیا، اعتراض پیش کیا ہے، کچھ اعتراضات علماء کرام کتاب لکھتے ہیں تو کچھ اعتراضات پیش کرتے ہیں کہ فلاں 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 کے یہ اعتراضات ہیں، اس کا دفاع کرتے ہیں۔ تو ان اعتراضات کو نشاندہی کر کے وہ لوگ بتلاتا ہے دیکھو ان کے علماء نے کیا لکھا ہوا ہے۔ تو ہمارے اہل لوگ گمراہ ہو رہے، اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ تو یہ فتنہ مرزائیت، پہلے مرزا غلام احمد قادیانی کا فتنہ تھا اور اس دور میں سب سے بڑا فتنہ یہ مرزا محمد علی مرزا کا ہے۔ تو یہ فتنہ مرزائیت ہے بھی جو تشیع کو شیعیت کو پھیلانے میں لگا ہوا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور جب بغیر علم کے، بغیر کچھ سیکھے ہوئے جب ہم پیچھے لگ جائیں گے دعوت کے اندر تو یہی معاملہ ہوتا ہے کہ انسان کچھ دن اچھا چلتا ہے، پھر ایسی کتابیں پڑھ لیتا ہے، ایسی باتیں پڑھ لیتا ہے، پھر گمراہیت خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو گمراہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلی چیز دعوت تبلیغ سے پہلے خود بھی علم حاصل کرنا ہے، علم لینا ہے، اس کے بعد ہی ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ دعوت تبلیغ کے لیے بنیادی اصول میں سب سے اہم اصول جو آپ نے بتلایا وہ علم حاصل کرنا ہے۔ ہمیں علم ضرور سیکھنا ہے، ہم علم سیکھیں گے تو ہماری دعوت بھی اچھی ہوگی۔ آپ دیکھیے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ، سنیے حدیث کا الفاظ تک صحیح نہیں پڑھتے ہیں، حدیث کا معنی کچھ اور بیان کر رہے ہیں، قرآن کی تفسیر نہ جانے کیا کیا بیان کر رہے ہیں، قرآن کی آیت غلط پڑھ جاتے ہیں، آیات غلط پڑھتے ہیں غلط، اس کا معنی بھی غلط بیان کرتے ہیں، معنی غلط بیان کرتے ہیں، تفاسیر بھی غلط بیان کرتے ہیں، جبکہ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفسیر بیان کی یا صحابہ نے کی یا پھر جو سلف صالحین سے منقول تفسیر ہے وہی معتبر ہے۔ جو انسان اپنے اعتبار سے تفسیر قرآن کی کرے گا وہ ضرور گمراہ ہوگا۔ کیسے گمراہ ہوگا؟ کہ آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے وہ ہم سے زیادہ صحابہ کرام جانتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی، پھر صحابہ کرام نے کی، پھر صحابہ کرام بعد تابعین کا دور آتا ہے تو انہوں نے تفسیر بیان کر دی۔ اب تو ہمیں اس کو سمجھنا ہے اور اس کے ذریعے بات کو پھیلانا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہمارے بہت سارے بیچارے دعات جن وہ اپنے آپ کو دائی کہتے ہیں بیچارے، لیکن جہالت میں آ کر کے وہ باتیں انسن الٹی سیدھی پھیلانے لگتے ہیں۔ تو اس لیے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مدرسے میں بیٹھ کے علم حاصل کیا جائے۔ ایک انسان کی عمر ہو جاتی ہے، اب انسان 40 سال کا ہو گیا، 45 سال کا ہو گیا، 50 سال کا ہو گیا، کسی مدرسے میں ایڈمیشن تو ملے گا نہیں۔ بہت سارے احباب کہتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، تو ضروری نہیں مدرسے میں بیٹھ کے علم حاصل کیا جائے، کوئی ضروری تھوڑی ہے۔ یہ سسٹم مدرسے کا ابھی نکلا ہے، چند سال پہلے درس نظامی جسے کہا جاتا ہے، چند سال پہلے نکلا ہوا یہ سسٹم ہے جو ہم لوگوں نے حاصل کیا، ایک جگہ رہ کر کے 10 سال کا کورس، 20 سال 15 سال کا کورس، یہ ابھی سسٹم بنا ہے۔ اس سے پہلے حضرت اللہ کے رسول کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، مسجد نبوی کے اندر حلقہ لگتا، اللہ کے رسول سکھاتے، صحابہ آتے، اس سے پہلے چبوترے پر علم دیا جاتا، صحابہ کرام بیٹھتے علم حاصل کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بعد میں اسلام لاتے ہیں، بہت بعد میں اسلام لائے، غالباً 6 ہجری کے اندر اسلام لاتے ہیں۔ اور دیکھیے اللہ کے رسول کے زمانے میں کتنا 4 5 6 سال کا وقفہ رہا۔ سب سے زیادہ حدیث مروی کسی سے ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھ کر کے علم حاصل کیا۔ ان کے بعد حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا دور آتا ہے، بیچ میں صحابہ کرام کا دور رہا، لیکن سب سے منظم طریقے سے جو درس ہوا وہ امام مالک رحمہ اللہ کا درس مسجد نبی کے اندر ہوا کرتا تھا۔ تو ان کا معاملہ کیا تھا
بہت سارے لوگ جو شوق رکھتے تھے علم حاصل کرنے کا، وہ آ کر وہاں پر بیٹھتے تھے، علم حاصل کرتے، سیکھتے، وہ سکھاتے تھے۔ موطا امام مالک ایسے ہی تیار ہوئی، حدیثی کتاب موطا ایسے تیار ہوئی کہ امام مالک پڑھاتے تھے، اس کو لکھتے تھے، کتاب تیار ہو گئی۔ اس کے بعد علماء کرام کا، سلف صالحین کا یہ طریقہ کار رہا ہے، اور آج بھی عرب کے اندر چلے جائیے، حرم شریف کے اندر بہت سارے ہمارے ڈاکٹر رسول اللہ عباس صاحب جو حرم شریف میں درس دیتے ہیں، یہ ان کا بھی یہی طریقہ ہے، وہاں بیٹھ جاتے ہیں، وہاں درس دیتے ہیں، بہت سارے لوگ وہاں ان کے درس سنتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے علماء کرام ہندوستان کے جو حرمین کے اندر درس دیتے ہیں، وہ بھی وہاں تعلیم دیتے ہیں۔ اس طرح سے یہ عام انسان وہاں بیٹھ کر تعلیم سیکھتے ہیں۔ تو آج بھی مسجد قائم ہے، مسجد کے اندر جہاں امام ہے، امام صاحب کے پاس جا کے سیکھا جائے، علماء کرام سے رابطے میں رہا جائے۔ اللہ کا فضل و احسان ہے کہ آج تو اتنی سہولت ہو چکی ہے کہ پہلے کے دور میں علم حاصل کرنے اتنا دور جانا ہوتا تھا، اور آج کوئی پریشانی کی بات تھوڑی ہے، سوشل میڈیا ہے، ایک کلک کیا بہت سارے علماء جڑ گئے ہیں، بہت سارے علماء جڑ جاتے ہیں۔ آج فیس بک پہ دیکھیے کوئی آدمی، ہمارے سمیر بھائی، ان کے ساتھ پتہ نہیں کتنے علماء جڑے ہوں گے، تو فیس بک کے ذریعے پتہ نہیں کتنے علماء جڑ جاتے ہیں، آج واٹس ایپ کے ذریعے کتنے علماء جڑ جاتے ہیں۔ آپ ان کا خیال کیجئے، وقت کا آپ دیکھیے کس وقت وہ خالی رہتے ہیں، اس وقت میں ان سے آپ رابطہ کیجئے۔ آپ ایک ہی حدیث سیکھیے، ایک ہی آیت سیکھیے، اگر روزانہ ایک ایک بات سیکھیں گے تب بھی بہت ساری چیزیں آپ کو آ جائے گی۔ اسی طرح سے آج یہ لاک ڈاؤن کے اندر بہت سارے علماء کرام، اللہ ان کو جزائے خیر دے، لائیو آ کر کے علماء کرام نے عوام کے پاس بہت ساری اچھی اچھی باتیں پیش کی، اور ابھی تو یوٹیوب کے ذریعے سے الحمدللہ سیریز کے اندر بہت سارے بیانات چل رہے ہیں۔ جیسے ہمارا منہاج المسلم کتاب ہے، بہت مشہور کتاب ہے منہاج المسلم، یہ کتاب ابوبکر الجزائری صاحب جو جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی، جہاں پر ہمارے مولانا عبدالوہاب صاحب تعلیم حاصل کرنے آئے ہیں، وہاں کے مدرس تھے، وہاں کے پروفیسر تھے، انہوں نے کتاب لکھی منہاج المسلم، بہت جامع کتاب ہے، اس کا درس مسلسل چل رہا تھا، ابھی کچھ مدرسے کی ذمہ داری کی وجہ سے کچھ کم ہو گیا۔ تو ویسے بہت سارے اس کتاب، یہ منہاج المسلم، یہ کتاب آپ ہمارے چینل پہ بھی اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں انہوں نے کتاب و سنت کی روشنی میں بالترتیب بہت ساری باتیں بتلائی ہے، اس کو بھی انسان اگر سن لے اور تھوڑی تھوڑی باتیں روزانہ حاصل کر لیں۔ اور یہاں پہ ہندی میں کتاب رکھی بلوغ المرام، یہ بلوغ المرام جو ہے یہ اتنی بنیادی کتاب، اتنی بہترین کتاب ہے، اس کے مصنف کون ہے؟ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ۔ یہ کون ہے آپ کو پتا ہے؟ یہ بخاری شریف کے سب سے مشہور، سب سے معتبر شارح، اس کی شرح کرنے والے، فتح الباری، اس کی کتاب انہوں نے شرح کی ہے بخاری شریف کی، اور دنیا کے لیول کے اوپر سب سے زیادہ مقبول کتاب اگر کوئی ہے تو فتح الباری حافظ ابن حجر عسقلانی کتاب ہے۔ یہ کتاب جو آپ دیکھ رہے ہیں ہندی کے اندر، وہ انہی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کتاب کے مقدمے میں وہ خود لکھتے ہیں کہ اس کتاب سے ابتدائی طالب علم اور جو منتہی طالب علم، یعنی جو بچہ ابھی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ بھی، اور جو اپنی تعلیم کی ایک کیٹیگری تک پہنچ چکا ہے، آپ کو بتا دوں یہی کتاب جو ہے بلوغ المرام جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی کے اندر، یہ تخریج کے اندر گریجویشن کا جو کورس ہے اس کے اندر 3 یا 4 سال کے اندر اس کو وہاں پر مکمل اس کی تخریج یعنی تحقیق کرنی ہوتی ہے۔ اسی کتاب کے ذریعے سے وہاں پر ان کو بہت ساری باتیں سکھلائی جاتی ہے حدیث کے تعلق سے، اور یہ کتاب ہمارے مدارس کے اندر 3ری 4تھی جماعت میں بچوں کو پڑھائی جاتی ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے اس کا اگر کوئی مطالعہ کر لے، اور اس کی جو شرح کی ہے اردو کے اندر، تو شرح کئی علماء نے کی، اس میں سے ایک ہمارے مولانا سفیان بارک پوری رحمہ اللہ انہوں نے بھی کی ہے، اور بھی بہت سارے علماء کرام نے کی ہے، اور بہت سارے عرب مشائخ نے اس کی شرح کی ہے۔ تو یہ کتاب اس کے اندر بہت ساری ایسی حدیثیں نقل کی گئی ہے، ایسی تمام، اس کو جوامع کہا جاتا ہے، مجموعہ ہے، یعنی احکام کا مجموعہ ہے۔ اس کا نام ہے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، کہ مقصد تک پہنچانے والی کتاب، من ادلۃ الاحکام، احکام کے دلائل کو لے کر کے، احکام کے دلائل سے مقصد تک پہنچانے والی کتاب۔ یعنی انسان اگر ابتدائی حصے سے لے کر انتہا تک اس کتاب کا اچھے سے مطالعہ کر لے تو انشاءاللہ اس کے بعد اس کو بہت ساری جانکاری آ جائے گی۔ اس کے بعد یہ کتاب ریاض الصالحین، بہت مشہور کتاب امام نووی رحمہ اللہ کی، اس کی شرح جو اردو کے اندر موجود ہے، ہندی کے اندر بھی موجود ہے، اس کو پڑھا جائے۔ حدیث ایک ایک باب، ایک ایک بات، اس میں فوائد، مسائل، بہت ساری وضاحت اس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اس کا ہو مطالعہ کرے، اس کو غور سے پڑھیں، تو اس کے پڑھنے کے بعد بہت ساری جانکاری انسان کو مل جائے گی انشاءاللہ۔
اور حدیث کتابوں میں جو بہت مشہور جو عام انسان بھی سمجھ سکتے ہیں، تو ان میں یہ دو کتاب بہت ہی مشہور ہیں. آپ بلوغ المرام اور ریاض الصالحین کو انشاءاللہ پڑھیں گے تو بہت سارے مسائل آپ کو معلوم ہو جائیں گے، اور آپ حدیث کے ذریعے دعوتی کام بہت اچھے سے کر سکتے ہیں. اور تفسیر کے طور پر احسن البیان تو مشہور ہے ہی ہے، وہ تو الحمدللہ گجراتی میں بھی آ چکا ہے، اور نڈیا سے جو گجراتی لپی کے اندر بھی ہے اور گجراتی لینگویج کے اندر بھی جو چھپی ہے، ایک تو عابد بھائی نے چھاپی ہے، وہ تو صرف لپی گجراتی ہے لیکن اس کی لینگویج اردو ہے. لیکن ایک جو چھپی اور ہے وہ IRC والے نے چھاپی ہے، اس کی لپی بھی اردو ہے، گجراتی ہے اور لینگویج بھی گجراتی ہے، اور وہ دوبارہ چھپنے کی ابھی تیاری میں ہے. تو وہ قرآن بھی حاصل کر لیں، بالکل گجراتی کے اندر، بہت آسان گجراتی کے اندر ہے. آپ اس کو حاصل، اس کو پڑھیں، اس کو پڑھنے کے ساتھ اس میں شرح بھی ہے، اس کو بھی حاصل کریں. اور الحمدللہ روزانہ میرا بھی سلسلہ چل رہا ہے گجراتی کے اندر، شروع سے ہوا ہے، ابھی الحمدللہ 177 یا 78 آیت تک پہنچ چکا ہوں. یعنی ایسی گجراتی جو ایک دم دیہات میں چلنے والی ہو. کچھ لوگ مجھ سے کہہ رہتے ہیں کہ بہت ہی نارمل گجراتی ہے، لیکن یہ کام میں نے شروع اس لیے کیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، تاکہ ایک عام انسان بھی جو ایک دم دیہات کا ہو، اکھڑ دیہات کا بھی ہو، وہ اس کو سمجھ جائے. کیونکہ میں نے غور کیا کہ گجراتی بولنے والے یا گجراتی پڑھنے والے زیادہ دیہات کے لوگ ہیں، اور ایسے ایسے دیہات آپ کچھ کے علاقے میں چلے جائیے کہ آپ وہاں اردو بولیں گے، اور تھوڑی مشکل گجراتی بول دیجئے، کچھ نہیں پلنے پڑے گا. اور کچھ کا 80 کلومیٹر کا پورا ایریا یہ دیہاتیوں کا ہے. اور الحمدللہ دیکھا جائے آپ وہاں کبھی ٹہل کر آئیے، پورے اہل حدیث. اور آپ کو بتا دوں کہ آپ کبھی یہ نہ سوچنا کہ آپ کم ہے، وہاں پر بھی یہی 100 سال کے قریب ایک ہی شخص اٹھاتا، مولانا عبدالرحیم پچھمی رحم اللہ. وہ تنے تنہا اٹھتے ہیں اور اپنے باپ سے کہتے ہیں عالم بننے کے بعد، ابا ہم کیا کر رہے ہیں سب. ان کے باپ نے کہا بیٹا تم یہاں پر اگر بات پیش کرو گے تو تمہاری بات کون سنے گا، مار کے بھگا دیں گے. کہا ابا آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ مار کے بھگا دے گا ہمارا کیا ہوگا. کہا جاؤ بیٹے دعوتی کام کرو. آج اگر آپ کچھ کے علاقے میں چلے جائیے 400 سے 450 سے زیادہ مسجدیں وہاں علیہ سے پائی جاتی ہے الحمدللہ. آپ پورے گجرات کا ہی معائنہ کریے، باہر تو بعد میں جائیے. گجرات میں کیا حیثیت تھی، لاکھی مسجد ریاض میں بننے سے پہلے 1882 کے آس پاس مناظرہ ہوتا ہے، 82-88 میں مناظرہ ہوتا ہے. اس کے بعد وہاں پر الحمدللہ لوگ شروع ہوتے ہیں، اور آج تعداد دیکھیے جب گجرات کا جو پروگرام ہوتا ہے دعوت استقامت، آپ دیکھیے وہاں پر احمد آباد میں دیکھیے ایک ہی آدمی اٹھتا ہے رمضان نام کا، اور اس کے بعد دعوتی کام شروع ہوتا ہے. آج 16 مسجدیں ہو گئی الحمدللہ. آپ اس کے بعد جموں سر کا علاقہ، بروچ کا علاقہ دیکھیے، ہر جگہ پر ایک ہی آدمی اٹھتا ہے لیکن وہی پورا کارواں بنا کے چلا جاتا ہے، اور اتنی تعداد میں لوگ ہو جاتے ہیں کہ سوچ بھی نہیں سکتا انسان. اور وہاں بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے جموں سر کے اندر علامہ سامرودی رحمہ اللہ، مولانا سامرودی کے بڑے عالم جو تھے، ان کے دور میں ساری بنیاد پڑی ہے کہیں کہیں پر، اور نڈیال وغیرہ سے تھی تو انہوں نے وہ خود جاتے تھے. اس کے بعد بہت سارے علماء کرام وہاں جاتے، بحثیں ہوتی، بات چیت ہوتی، بہت ساری چیزیں ہوتی، اور چھوٹے سے جماعت خانہ ایسا ہی تھا. اس کے بعد کام شروع ہوا اور آج بڑی بڑی مسجدیں وہاں الحمدللہ تعمیر ہو چکی ہیں. تو اپنے پاس آپ علم حاصل کیجئے، سب سے بنیادی چیز وہ میں جو کہہ رہا تھا، ہاں دیہات میں چلنے والی ایسی گجراتی کہ جس سے عام انسان بھی سمجھ جائے. تو گجراتی کے اندر آپ خود بھی پڑھیے، ہندی میں جانے والے ہندی سے پڑھے، اردو میں پڑھنے والے اردو میں پڑھے. تو احسن البیان تو ہر ایک کو پڑھنا ہی پڑھنا چاہیے، کیونکہ آپ کو دعوت دینا ہے تو قرآن کو سیکھنا پڑے گا. اس کے بعد ایک کتاب اور ہے تیسیر القرآن، اردو میں ہے. یہ کتاب کے مصنف ڈاکٹر لقمان سلفی رحمہ اللہ بھی یہی لاک ڈاؤن کے غالباً 1 آدھ مہینہ پہلے انتقال ہوئے ہوں گے، فروری کے اندر، جنوری یا فروری کے اندر ان کا انتقال ہوا ہے. 26 جنوری کو انتقال ہوا. جی 26 جنوری کا انتقال ہوتا ہے. انہوں نے ایک کتاب جو لکھی تیسیر القرآن، وہ کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی کے لیے لکھی. ان کی بیوی بڑی ان پڑھ تھی، اس کو سمجھ نہیں آتا تھا. کہا میں نے تفسیر اس کے لیے لکھی تاکہ وہ سمجھ جائے. کہا وہ اتنی ان پڑھ کہ وہ بیچاری سمجھ ہی نہیں پاتی ہے. تو اگر کہا وہ سمجھ جائے تو دنیا پوری سمجھ جائے گی. یہ کتاب بڑی مشہور ہے، بہت زیادہ موٹی نہیں، 3 جلدوں میں ہے تیسیر القرآن. یہ اردو میں ہے، اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے. تو یہ علم حاصل کرنے کے ذرائع میں سے ایک چیز یہ ہے کہ کتاب و سنت سے انسان جڑا رہے، اس کو پڑھے، مطالعہ کرے، علم حاصل کرے. اور علم حاصل کرنے کے بعد جب آپ دعوتی میدان میں جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعوت کارگر ثابت ہوگی، آپ کی دعوت بہتر ثابت ہوگی. تو آپ علم حاصل کرنا یہ بہت انتہائی ضروری کام ہے، جو انتہائی ضروری ہے. اور تمام کے تمام
जितने भी इससे पहले दाई आए हैं वो सारे इल्म हासिल करने के बाद ही दावती काम करते हैं। अगर बगैर इल्म के जो उठा है, मैंने पहले कहा कि वो बगैर इल्म के उठेगा, वो खुद गुमराह होगा और दूसरों को गुमराह करेगा। क्यों? क्योंकि उसको खुद पता नहीं है, वो अनसन बातें बतलाएगा, अनसन बातें फैलाएगा, अनसन दावत देगा, वो खुद भी गुमराह होगा। हदीस में आता है खुद ऐसे तो लोग आएंगे कि खुद गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे। तो इसलिए इल्म हासिल करना इंतहाई जरूरी है। तो हाँ, इल्म का जरिया बतला रहा था एक तो कि किताबें पढ़ करके, और दूसरा जरिया बतला रहा था मैं कि मसाजिद के अंदर जो उलमा कराम है, या तो कुछ उलमा आपके पास हफ्ते में एक बार दो बार आते हैं, तो उनके पास आप 10 मिनट 15 मिनट निकालिए और आप सीखिए। आधा घंटा सीख रहे हैं, यह भी एक तरीका है सीखने का। और जहां पर उलमा कराम मौजूद है, मस्जिद बड़ी बड़ी है, इमाम हजरात हैं, तो इंशाअल्लाह मुस्तकबिल हमारा भी ऐसा ही होगा। इमाम हजरात आएंगे तो हमें उनके पास एक वक्त मुतय्यन करना है। उम्र की कोई कैद नहीं है इस्लाम के अंदर तालीम के लिए। ये दरस निज़ामी और जो सिस्टम बना हुआ है इसमें जरूर कैद है। वो इसलिए कि वो गवर्नमेंट की नीति से चलना पड़ता है। भाई इतनी साल की उम्र में इतनी इस क्लास में एडमिशन, इस क्लास में एडमिशन, वो सारे क्लास वाइज चलाना पड़ता है गवर्नमेंट के हिसाब से। क्योंकि आजकल जितने मदारिस से अक्सर और बेशतर मदारिस स्कूल से और कॉलेज और यूनिवर्सिटी जुड़ चुके हैं, तो उसी नीति में उस साल की उम्र में चलाना पड़ता है। लेकिन मस्जिद अभी भी खुली हुई है, मस्जिद के अंदर दरवाजा खुला हुआ है। अइम्मा हज़रात उलमा कराम से आप इल्म सीख सकते हैं। 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा जितना मुमकिन हो। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने बिजी इंसान, वो एक अंसारी साहबी से कहते हैं एक दिन तुम सुनना एक दिन मैं सुनूंगा। बारी बनाते हैं, हदीस के अंदर मौजूद है, बारी बनाते हैं कि एक दिन तुम सुनना एक दिन मैं सुनूंगा। जिस दिन तुम सुनना मुझे बतला देना, मैं सुनूंगा उस दिन तुम्हें बतला दूंगा। तो ये भी सिस्टम अच्छा है। और एक आखिरी हदीस आपके सामने पेश करूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। इब्न माजा की रिवायत, ये सही रिवायत है। मुस्लिम के अल्फाज, उससे आगे अल्फाज वो सारे ज़ईफ है। तो इस हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल ने बहुत बेहतर पैगाम दिया, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, के इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है, फर्ज किफाया। और कुछ इल्म फर्ज ऐन है। फर्ज ऐन किसको कहते हैं? हर एक पर वाजिब। और कुछ इल्म कुछ लोग सीख ले काफी हो जाएगा। फर्ज किफाया कौन सा इल्म है? मसलन डॉक्टर बनना, मिसाल के तौर पर समझा रहा हूं, डॉक्टर बनना। सब डॉक्टर नहीं बन सकते, हर इंसान डॉक्टर नहीं बन सकता है। इंजीनियर बनना, हर इंसान इंजीनियर नहीं बन सकता है। साइंटिस्ट बनना, हर इंसान साइंटिस्ट नहीं बन सकता है। इसी तरह से इसी दीन के इल्म के अंदर इतना उबूर हासिल करना कि हदीस की छानबीन, ये हदीस सही है गलत है कैसी है, ये तहकीक का इल्म हर किसी को नहीं आ सकता है। और इसका इल्म इंतहाई ज्यादा इल्म हर किसी को नहीं आ सकता है। पीएचडी हर कोई नहीं पहुंच सकता है, हर कोई फरागत की तालीम तक नहीं ले सकता है। लेकिन ये जो पूरी लंबी लंबी तालीम, बहुत ज्यादा बुलंद तालीम, ये सारी की सारी फर्ज किफाया यानी कुछ लोग सीख ले काफी है। और फर्ज ऐन यानी जो तालीम सबके ऊपर जरूरी है, हर इंसान को तालीम लेना है, हर इंसान को तालीम सीखना है। वो तालीम जरूरत भर की तालीम लेना हर इंसान पर जरूरी है। जरूरत भर तालीम यानी कितनी तालीम? हम खुद अपना अमल कर सके, हम दूसरे को सिखला सके, हम दूसरे को थोड़ा बहुत बतला सके। ये इस तरह की तालीम लेना ये जरूरी है, वाजिब है, जो हमारे पास होना चाहिए। कुरान पढ़ना, कुरान के मानी समझना, कुरान के मुतालिब को जानना, हदीस को समझना, हदीस की फहम हासिल करना, इतना इल्म हर किसी को होना चाहिए। तहारत के मसाइल इंसान समझ सके, इंसान अपने वाजिबात समझ सके, फराइज समझ सके, मिराज तक का मसला कुछ कुछ थोड़ा समझ सके। बड़ी बड़ी चीजें नहीं समझ सकता मसाइल के अंदर, लेकिन बड़ी बुनियादी चीजें सीख सकता है। बड़े बड़े मसाइल इंसान जो उसके दुनियावी जिंदगी लगे हुए हैं वो सारे मसाइल सीख सकता है, उखरवी जिंदगी के बहुत सारे मामला सीख सकता है। तो ये बुनियादी चीजें हैं जो हमारे दीन से लगती हुई चीज है, इसका सीखना हर इंसान पर जरूरी है, वाजिब है। जब ये दीन का इल्म आ जाएगा तब हम इंशाअल्लाह दूसरे को पहुंचाने के काबिल बन जाएंगे। तो ये चंद बातें आपके सामने पेश की गई हैं। तो आप दावत तबलीग के मैदान में इंशाअल्लाह हम लगेंगे और बिल्कुल जोश और खरोश के साथ काम करेंगे। जैसा जोश हमारे पास पहले था, इब्तिदा में था, वही जोश इंशाअल्लाह हमेशा रहेगा। जैसे पुलिस में शपथ ली जाती है, फौजी में शपथ ली जाती है कि जो जोश जज्बा आज है वही हमेशा रहेगा, वैसे इसका मामला भी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जज्बात में आ जाते हैं, बेचारे जज्बात में आकर 2-4 महीना काम किया फिर बैठ जाते हैं।
یہ جذبہ ہمارا کسی کام کا نہیں، بلکہ جذبہ ہمارا دائمی ہونا چاہیے، ہمیشہ جذبہ ہونا چاہیے. ہم ہمیشہ کام کریں گے، چاہے کتنی پریشانی آ جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہمیں کچھ بھی کہا جائے، کچھ بھی تانا دیا جائے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ لوگ نہیں جانیں گے. آپ لوگ سوچتے ہو علماء کرام کہاں کوئی بولتا ہے، آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیجیے، اتنی گالیاں پڑتی ہے، سب برداشت کرنا پڑتا ہے، سب بھول جاتے ہیں، سب بولنا پڑتا ہے، یہ سب بھول جانا پڑتا ہے. نہ جانے کیا کیا لوگ بک جاتے ہیں، نہ جانے کیا کیا لوگ بول دیتے ہیں، لیکن برداشت کرنا پڑتا ہے. بہت سارے ہمارے علماء کرام میں ابھی بھی دعوتی کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی بہت سارے معاملے ایسے ہوتے ہیں کہ بہت سارے سوشل میڈیا پہ گالیاں ان کو دی جاتی ہے، لیکن سب کچھ برداشت ہے. کیوں؟ ہمیں دین پھیلانا ہے، ہمیں دین آگے بڑھانا ہے. تو دعوت تبلیغ کے اندر ہمیں انشاءاللہ محنت کریں گے، کوشش کریں گے. اور یہ اتنے چھوٹی جماعت، یہ چھوٹی نہیں ہے بلکہ کارواں ہے، یہ بڑی جماعت ہے. جب آپ دیکھیے، جب مارکیٹنگ کا جو بزنس ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک آدمی اٹھتا ہے، وہ 10 کو جوڑتا ہے، وہ 10 کو جوڑتا ہے، وہ 10 سے 100 ہوتے ہیں، 100 سے 1000 ہوتے ہیں، 1000 سے لاکھ ہوتے ہیں. مارکیٹنگ یہی تو ہے، وہی تو مارکیٹنگ ہے. تو ویسے اس کے اندر بھی انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا، ایک اٹھائے 1 سے 10، 10 سے 100، 100 سے 1000، 1000 سے لاکھ، ایسے ہی معاملہ کام ہوتا ہے. تو ویسے انشاءاللہ ہمارا بھی کام چلتا رہے گا اور یہ چین چلتی رہے گی. سب سے بنیادی چیز، آخری بات، اتحاد، اتفاق. میں نے اکثر جگہ دے گیا، بھساول گیا میں ابھی 2 سال یا 1.5 سال پہلے رمضان کے بعد. بھساول کے اندر اصل میں ٹرین کافی لیٹ ہو گئی تھی، تو میں جماعت میں گیا، وہاں جا کے دیکھ رہا ہوں 2 جماعت، ابھی 50-60 آدمی ہیں اپنی جماعت کے، 2 جماعت بنی ہوئی ہے، 2 جماعت اتنی چھوٹی. ابھی کام کرنے کی مدت ہے، اب جماعت اسلامی اندر گھس کر کے اپنا کام کر رہی ہے. تو یہاں ایسے ہی ہوگا. ہم جب اتحاد اتفاق چھوڑیں گے تو ہمارے 2 بھاگ ہوں گے، وہ ادھر کھینچے گا، وہ ادھر کھینچے گا، پھر جماعت اسلامی بیچ میں آ کر کے لے جائے گی. تو اتحاد کو برقرار رکھنا ہے. آپسی کے اندر تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے معاملے ہو جاتے ہیں، اس کو نظر انداز کرنا ہے. گھر کے ایشو کو ہم یہاں دعوت تبلیغ بنا لائے. ہمارے گھر کے جھگڑے کچھ بھی ہو، ہم یہاں آ کر کے مل جائے. یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کے نیچے آ کر کے ہم سب ایک ہیں، سب ایک ہے، سب ایک ہی طرح کے ہیں. ہمارے جھگڑے گھر کے سب باہر. یہاں ہمیں جب ہم مل کے کام کریں گے تبھی کام ہوگا. اور یہ تو میں نے بھساول کی مثال دی، اور بہت ساری جگہ ایسی ہے. ابھی کام شروع ہو گیا. ابھی ایک جگہ پر خرگون کر کے، نہیں خرگون نہیں بلکہ ایک جگہ MP کے اندر، ابھی یہی 1-2-3 ہفتے پہلے وہاں پر مسجد کے اندر نماز کی ابتدا ہوئی. معلوم چلا وہاں 2 جماعت، کام رک گیا. دونوں جماعت اپنی طرف لوگ کھینچ رہی ہے. اب یہاں سے آپس میں جھگڑے ہوں گے تو اب دوسروں کو کیا لائیں گے، اور ہمارے جھگڑے کو دیکھ کر کے اور بھی لوگ دور ہو جائیں گے. تو بہت ساری جگہ ایسی مثالیں پڑی ہے کہ تھوڑی تھوڑی جماعت میں تھوڑی تھوڑی انبن ہو گئی اور معاملے خراب ہوئے اور سارے معاملے تہس نہس ہو گئے. تو وہی کہ وہی معاملہ پھر ختم ہو جاتا ہے. تو اتحاد کا بنائے رکھنا انتہائی ضروری ہے. اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں آگے بڑھنے کے لیے اتفاق بہت ضروری ہے. ہر معاملے میں اتحاد اتفاق سے ہم چلیں، ضرور انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں دعوت تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے، اور دعوت جیسے ہمیں کرنے کا حکم ملا ہے ویسے ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھ لے، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، کہ اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی بات سے بہتر بات کسی کو ہو ہی نہیں سکتی ہے. اللہ نے کہا کسی پرائم منسٹر کی بھی نہیں ہو سکتی، کسی پریزیڈنٹ کی بھی ہو سکتی ہے، بلکہ سب سے بہتر آواز اور بات کس کی ہے؟ وہ اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی سب سے بہتر بات ہے. اس کے بعد کے سامنے کسی کی بات ٹکتی ہی نہیں ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں کتاب و سنت کی دعوت عطا فرمائے، اور ہمارے زبان میں تاثیر پیدا کر دے کہ جیسے اللہ کے رسول کا فرمان کہ بعض بیان جادو ہوتے، ان من البیان لسحر، کہ بعض بیان جادو ہوتے ہیں، یعنی جادو کی طرح عمل، جادو کی طرح اثر کرتے ہیں. ہماری زبان سے بات نکلی، صاحب ذرا متاثر ہو گیا اور آ گیا. تو ہماری زبان میں وہی تاثیر پیدا ہو جائے کہ جو انبیاء اسلام کی زبان میں تھی، جو صحابہ کرام کی زبان میں تھی. اور ہمیں اتحاد اتفاق کے ساتھ آگے بھی کام کا توفیق فرمائے، اور ہمیں جڑ کر کے محنت سے کام کا توفیق فرمائے، اور ہمارے اخلاص پیدا کرنے توفیق فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ ہمیں مزید کام کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے آنے والی ساری پریشانیوں کو اللہ تو دور کر دے، اور سارے مسائل کو ہمیں حل کرنے والا تو ہی ہے اللہ، تو حل کر دے اور ہمیں مزید کام کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.